آواز نہیں لڑکی۔ سرمئی آنکھوں والے نقاب پوش کی بھاری غراہٹ سن کر امینہ کے وجود میں جیسے ایک ساتھ ہزاروں سنسناتے ہوئے خوف اتر آئے۔ اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر اس شدت سے جم گئیں جیسے اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو اس کی ہمت بھی ساتھ ہی ٹوٹ جائے گی۔ سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی جبکہ گاڑی کی کھڑکی کے ساتھ جھکا وہ لمبا چوڑا وجود اندھیرے میں کسی سائے کی طرح کھڑا اسے خاموش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آواز نہیں، ورنہ مجھے سختی کرنا بالکل پسند نہیں۔ امینہ کی پلکوں پر نمی تیرنے لگی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گاڑی لاک کرنے کی کوشش کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا ذہن بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر بیٹھی۔ رات کے اس سنسان وقت میں اکیلے گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر وہ چند گھنٹے انتظار کر لیتی تو شاید آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ پلیز میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو میں دے دیتی ہوں، گاڑی بھی لے لو، لیکن مجھے جانے دو، میں نے تم سے کچھ مانگی ہی کب ہے؟ اس کی گہری آواز میں ایسی عجیب سی سنجیدگی تھی جس نے امینہ کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سامنے کھڑا شخص آخر چاہتا کیا ہے۔ اس کی نظر اچانک امینہ کے دوپٹے سے جھانکتی نازک سی سنہری چین پر جا ٹھہری جس میں آدھے دل کی شکل کا ایک خوبصورت لاکٹ جھول رہا تھا۔ یہ چین، اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ امینہ نے جیسے ہی اس کی نیت سمجھی فوراً ایک قدم پیچھے ہٹی اور اپنے ہاتھ سے چین کو مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں، یہ مت لینا۔ ہٹاؤ ہاتھ، پلیز، یہ کسی کی نشانی ہے، تمہیں جو چاہیے لے لو، لیکن یہ نہیں۔ نشانی؟ اس نے ایک لمحہ رک کر دھیمی آواز میں یہ لفظ دہرایا جیسے کسی بہت پرانی یاد نے اچانک اس کے دل پر دستک دی ہو۔ امینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، خدا کے لیے اسے مت چھینو۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے مضبوط ہاتھ نے ایک جھٹکے سے چین کھینچ لی۔ امینہ کی سسکی بے اختیار نکل گئی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی جیسے اس کے دل کا کوئی حصہ اس سے جدا ہو گیا ہو۔ وہ نقاب پوش لاکٹ کو انگلیوں کے درمیان پکڑے خاموش کھڑا تھا۔ اچانک اس کی نظریں اس آدھے دل پر جم گئی۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سا سکوت اتر آیا جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ چند لمحے بعد اس نے اپنی گردن میں پڑی ایک پرانی سی چین اتاری۔ اس میں بھی ویسے ہی آدھا دل لگا ہوا تھا۔ امینہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے دونوں لاکٹ ایک دوسرے کے قریب کیے۔ جیسے ہی دونوں حصے ملے ایک مکمل دل بن گیا۔ اس لمحے اس کی سرمئی آنکھوں میں حیرت کے بعد ایسی سرخی ابھری جیسے برسوں سے دبا ہوا کوئی احساس اچانک جاگ اٹھا ہو۔ اس کی سانس بے ترتیب ہو گئی، ہاتھ معمولی سے کانپ گئے اور وہ مسلسل اس مکمل دل کو دیکھتا رہا۔ امینہ نے محسوس کیا کہ وہ چند لمحوں کے لیے جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا ہے۔ اس نے موقع غنیمت جانا، فوراً دروازہ کھولا اور دوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اتنی شدت سے کانپ رہے تھے کہ چابی بار بار ہاتھ سے پھسل رہی تھی۔ چل جاؤ امینا، جلدی چلو، وہ خود سے بڑبڑائی اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ وہ نقاب پوش بجلی کسی تیزی سے اندر آ بیٹھا۔ امینا کے حلق سے خوف زدہ چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً دوسری طرف سے رکھنے کی کوشش کی مگر گاڑی کی تنگ جگہ میں اس کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پلیز میرے قریب مت آؤ، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف جھکا۔ شش! اس کی سرگوشی پہلے سے بھی زیادہ گہری تھی۔ یہ کیا مینا بیگم، اتنے سال گزر گئے پھر بھی اپنے شوہر سے ایسے ملا جاتا ہے؟ امینا کا پورا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی سانس رک گئی، آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی چلی گئی۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ غور سے دیکھو، شاید پہچان جاؤ۔ میں تمہیں نہیں جانتی، مجھے جانے دو۔ واقعی نہیں جانتی یا پہچاننا نہیں چاہتی؟ امینا نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر اس نے ایک ہی حرکت میں اس کا ہاتھ روک لیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے مینا بیگم، برسوں بعد ملاقات ہوئی ہے، اتنی بے رخی اچھی نہیں لگتی۔ امینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم غلطی کر رہی ہو، میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔
وہ ہلکا سا مسکرایا. تمہارے گلے میں پڑا یہ آدھا دل کچھ اور کہانی سنا رہا ہے، اور میرے پاس موجود دوسرا آدھا دل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ قسمت نے آخر ہمیں دوبارہ ایک ہی راستے پر لا کھڑا کیا ہے. رات کی سیاہی پورے شہر پر اپنی چادر پھیلائے ہوئی تھی. سڑکوں پر خاموشی کا راج تھا. گاڑی کے اندر امینا کی بے ترتیب سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. اس کی انگلیاں سٹیئرنگ کو اس شدت سے پکڑے ہوئی تھی. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل. ویورز، آج کی کہانی میں ایک ایسا موڑ ہے جس کے بعد پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اکثر ہماری زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جو ہماری زندگی کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. آج کی کہانی میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ بدل جائے گا؟ آئیں آج کی کہانی کی جانب چلتے ہیں. جیسے ذرا سی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ خود بھی بکھر جائے گی. جبکہ اس کے برابر میں بیٹھا سرمئی آنکھوں والا نقاب پوش پوری خاموشی کے ساتھ باہر دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار امینا کے چہرے پر لوٹ آتی تھی. سیدھا چلتی رہو، تم آخر میرے ساتھ کہاں تک آؤ گے؟ جہاں تمہارا راستہ ختم ہوگا. میں تم سے ڈر رہی ہوں، مجھے چھوڑ دو. اگر تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا چکا ہوتا. پھر آخر میرے ساتھ کیوں آئے ہو؟ یہ جاننے کے لیے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. تمہیں میری زندگی سے کیا مطلب؟ بہت گہرا مطلب ہے. میں تمہیں نہیں جانتی، جان جاؤ گی. پورا راستہ خاموشی میں گزرا. امینا کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی. آخر کار گاڑی ایک خوبصورت 2 منزلہ گھر کے سامنے آ کر رک گئی. لوہے کا خود کار گیٹ آہستہ آہستہ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی. سامنے سبز گھاس سے بھرا لان تھا. ایک طرف رنگ برنگے پھول کھلے تھے، دوسری طرف سفید پتھروں سے بنا خوبصورت راستہ مرکزی دروازے تک جاتا تھا. ہر طرف نفاست تھی، سکون تھا، ترتیب تھی. امینا نے جلدی سے گاڑی بند کی، دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگی، مگر وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے اتر آیا. اب تم جا سکتے ہو، میں اندر چلوں گا. کیا مطلب اندر چلو گے؟ وہی مطلب جو تم نے سنا. تم میرے ساتھ میرے گھر کے اندر بھی آؤ گے؟ ہاں. نہیں، یہ ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، اسی لیے تو اندر آ رہا ہوں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک اکیلی لڑکی کے گھر اس طرح زبردستی آ رہے ہو. مجھے صرف سچ جاننا ہے. مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، آج کرنی پڑے گی. اگر میں دروازہ بند کر دوں پھر بھی اندر آ جاؤں گا. امینا نے بے بسی سے دروازہ کھولا. دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی. وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی، جبکہ وہ خاموش قدموں سے اس کے پیچھے چلتا رہا. گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں ہر طرف گھومنے لگیں. وسیع ڈرائنگ روم مہنگے فرنیچر سے سجا ہوا تھا. دیواروں پر نفیس پینٹنگز لگی تھیں. ایک طرف بڑی سی کتابوں کی الماری تھی، دوسری طرف شیشے کی الماری میں قیمتی سجاوٹی چیزیں رکھی تھیں. ہر چیز اپنی جگہ پر تھی. ہر کونا گواہی دے رہا تھا کہ یہاں رہنے والا شخص محنتی بھی ہے، نفاست پسند بھی. وہ چند لمحے خاموش کھڑا ہر چیز کو دیکھتا رہا. یہ سب تمہارا ہے؟ ہاں. یہ گھر؟ ہاں. یہ سامان؟ ہاں. یہ گاڑی؟ ہاں. یہ سب کیسے؟ محنت سے. اتنی دولت صرف محنت سے؟ ہاں. جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تب تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اب بہت کچھ ہے. یہ سب دیکھ کر یقین نہیں آ رہا. یقین کرنا بھی ضروری نہیں. مجھے لگتا تھا تم ابھی بھی وہی سادہ سی امینا ہوگی. لوگ بدل جاتے ہیں، اتنا بدل جاتے ہیں. وقت سب بدل دیتا ہے، یا پھر انسان خود بدل جاتا ہے. جو حالات سکھا دیں وہی انسان بن جاتا ہے. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ اپنے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا. امینا کی سانس رک گئی. رکو. کیوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے. ڈر ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس نے آہستہ آہستہ نقاب اتار دیا. سرمئی آنکھوں کے نیچے وہی مانوس چہرہ، وہی مضبوط جبڑا، وہی پیشانی، وہی نظریں جنہیں امینا نے برسوں پہلے آخری بار دیکھا تھا. امینا کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل گئیں. اس کے ہونٹ کانپنے لگے، چہرے کا رنگ لمحوں میں اڑ گیا. عزم. اس کے ہونٹوں سے صرف ایک نام نکلا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے جان ہو کر زمین کی طرف گرنے لگی.
اعظم نے فوراً اسے سنبھال لیا، اسے صوفے پر لٹا کر پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر ڈالے، پھر خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مسلسل امینا کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے برسوں کی دوری کو چند لمحوں میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ کچھ دیر بعد امینا کی پلکیں ہلی، اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، سامنے بیٹھے اعظم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو اتر آئے۔ تم واقعی زندہ ہو؟ ہاں۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ سب بتاؤں گا۔ نہیں، پہلے یہی بتاؤ، اتنے سال کہاں رہے؟ کیوں غائب ہو گئے؟ کیوں مجھے ہر روز مرتے رہنے پر مجبور کر دیا؟ میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کون سا راستہ اختیار کر لیا؟ وہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے میری ایک بات کا جواب دو۔ کیا؟ یہ سب تم نے کیسے حاصل کیا؟ محنت سے۔ صرف محنت؟ ہاں، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ آسائشیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو مت کرو۔ اعظم کا دل زور سے چاہا کہ وہ آگے بڑھے، امینا کو اپنے سینے سے لگا لے، اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے سمیٹ لے، مگر اگلے ہی لمحے وہ تلخ ماضی اس کے ذہن میں بجلی کی طرح چمکا، جس کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نرمی ایک لمحے میں ماند پڑ گئی۔ وہ خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ امینا نے بھی اس کی خاموشی محسوس کی۔ اس کے دل میں برسوں کا دکھ پھر سے جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور سخت لہجے میں بولی، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے بھی تمہاری طرح کوئی غلط راستہ اختیار کیا ہوگا تو یہ سوچ اپنے دل سے نکال دو۔ اعظم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ گھر میری محنت کا ہے، یہ عزت میری محنت کی ہے، یہ گاڑی میری محنت کی ہے، میں نے دن رات ایک کیے ہیں، میں نے اپنی ہاتھوں سے اپنی زندگی بنائی ہے، تمہاری طرح چوریاں تو نہیں کرتی۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ رات کی خاموشی پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ باہر ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں اور کھڑکیوں سے آتی مدھم روشنی کمرے کے سکون میں عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ امینا باورچی خانے میں کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی، جبکہ اعظم صوفے پر بیٹھا خاموشی سے پورے گھر کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ہر چیز میں اپنی گزری ہوئی زندگی تلاش کر رہا ہو۔ کئی سالوں بعد وہ اسی چھت کے نیچے تھا جہاں کبھی اس کے خواب آباد تھے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، امینا۔ وہ رک گئی، مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کیا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ امینا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے دل کو سمجھا رہی ہو کہ سامنے بیٹھا شخص وہی ہے جس کا انتظار اس نے برسوں سے کیا تھا، مگر اب وہی شخص اس کے سامنے ایک اجنبی کی طرح بیٹھا ہے۔ کھانا چاہیے؟ ہاں، ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ اعظم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ بھی آہستہ سے اٹھا اور باورچی خانے کی طرف چل دیا۔ امینا نے جب اسے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھنے کے لیے۔ کیا؟ یہ کہ میری بیوی اب بھی ویسے ہی کھانا بناتی ہے یا وقت نے اسے بھی بدل دیا ہے؟ امینا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں ہر بات میں مذاق کرنا ضروری لگتا ہے؟ نہیں امینا، مجھے ہر اس چیز کو محسوس کرنا ضروری لگتا ہے جو میں نے کھو دی تھی۔ کچھ چیزیں کھو دی جائیں تو دوبارہ نہیں ملتی، اور کچھ چیزیں قسمت واپس لے آتی ہے۔ امینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کھانا بنانے لگی۔ اعظم وہیں قریب کھڑا رہا، کبھی برتنوں کو دیکھتا، کبھی امینا کو دیکھتا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اس کے سامنے موجود ہے۔ تم اب بھی اسی طرح کھانا بناتی ہو؟ کس طرح؟ جس طرح پہلے بنایا کرتی تھی، جب تم ہر چیز میں اپنی محبت شامل کر دیا کرتی تھی۔ وہ سب بہت پرانی باتیں ہیں، میرے لیے نہیں، میرے لیے ہے۔ کچھ دیر بعد امینا نے کھانا میز پر رکھ دیا۔ اعظم خاموشی سے بیٹھ گیا اور کھانے کو دیکھنے لگا۔ کھاؤ۔ تم نہیں بیٹھو گی؟ نہیں، پہلے تم بیٹھتی تھی، پھر مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ وہ وقت گزر گیا، شاید میرے لیے نہیں۔ امینا نے نظریں چرا لی۔ اعظم نے خاموشی سے کھانا شروع کیا، مگر ہر نوالے کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت آتی رہی، جیسے وہ ذائقے کے ساتھ ماضی بھی محسوس کر رہا ہو۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے گلاس کی طرف دیکھا۔ پانی ملے گا؟ امینا نے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے پانی لا کر رکھ دیا۔
کچھ دیر بعد وہ پھر بولا، امینا اب کیا ہے، چائے بنا دو، ابھی تو کھانا کھایا ہے۔ ہاں مگر تمہارے ہاتھ کی چائے بھی تو بہت سالوں بعد ملے گی۔ امینا نے گہری سانس لی اور بغیر کچھ کہے چائے بنانے چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو اعظم نے کپ لیا اور مسکرا کر بولا، ایک بات پوچھوں؟ کیا؟ گھر میں کچھ میٹھا نہیں ہے؟ امینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم واقعی مجھے تنگ کر رہے ہو؟ شاید۔ تمہیں اندازہ ہے میں نے کتنے سال اکیلے گزارے؟ ہاں، تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ اگر میں خاموش رہوں گا تو شاید تم مجھے اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دو گی۔ امینا کچھ نہ بولی۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی، گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ امینا نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا، سامنے والا کمرہ خالی ہے، تم وہاں سو جاؤ۔ اعظم نے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سامنے والے کمرے میں کیوں؟ کیونکہ تم یہاں مہمان ہو۔ مہمان؟ ہاں امینا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ امینا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پرانا درد ابھر آیا۔ شوہر ہو، لیکن وہ شوہر جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ امینا، اور ویسے بھی ہمارے درمیان اب وہ تعلق نہیں رہا۔ اعظم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، نہیں تھا تو ابھی بنا لیتے ہیں۔ امینا ایک دم پیچھے ہٹی۔ اعظم، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹوٹ گیا ہے اسے دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اعظم نے اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھی، پھر نرم لہجے میں بولا، اچھا یہ بات چھوڑو۔ امینا نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے اعظم سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سونے۔ لیکن کمرہ تو سامنے ہے۔ میں وہاں نہیں سوؤں گا۔ اعظم، میں اپنے کمرے میں سوؤں گا۔ وہ بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ امینا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کہا؟ سمجھ آ رہی ہے تو پھر اٹھو اور سامنے والے کمرے میں جاؤ۔ نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میاں بیوی ایک دوسرے سے اتنے دور نہیں سوتے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا اس طرح کا کبھی کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ امینا نے یاد کروانے والے انداز میں بولا۔ اعظم نے کہا کہ اگر نہیں تھا رشتہ تو آج بنا لیتے ہیں۔ امینا نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئی۔ وہ غصے اور بے بسی کے درمیان کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو اعظم نے آواز دی، لو، اگر تم ادھر گئی تو میں بھی ادھر ہی آ جاؤں گا۔ امینا رک گئی۔ تم واقعی بہت ضدی ہو۔ ہاں، تمہیں بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں بھی تو نہیں بدلا میں نے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کمرے کے دوسرے حصے میں جا کر لیٹ گئی۔ دونوں کے درمیان فاصلے تھے، مگر ایک ہی کمرے میں برسوں بعد ایک ہی چھت کے نیچے ان کی سانسیں پھر سے ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر رہی تھیں۔ امینا آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، مگر دل میں سالوں کا طوفان تھا، جبکہ اعظم خاموشی سے چھت کو دیکھتا رہا تھا، جیسے گزرے ہوئے سالوں کا حساب اپنے دل سے مانگ رہا ہو۔ امینا نے خاموشی سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اعظم اس کے چہرے پر پھیلے وہ آنسو دیکھ لے جو نہ جانے کتنے سالوں سے اس کے دل میں قید تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس سے بہت دور تھی، کیونکہ اعظم کی واپسی نے اس کے اندر دفن کئی زخم دوبارہ تازہ کر دیے تھے۔ اسے وہ صبح یاد آنے لگی جب وہ بھی اسی طرح سو کر اٹھی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس دن اس کی پوری دنیا بدل جائے گی۔ وہ معمول کے مطابق اعظم کا انتظار کر رہی تھی، مگر گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی ساس کا چہرہ غصے اور سختی سے بھرا ہوا تھا۔ تمہارے شوہر گھر سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی امینا کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے اپنی ساس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی، جیسے اس کے کانوں نے ابھی جو سنا ہے وہ حقیقت نہ ہو۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اعظم کہاں گئے ہیں؟ وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی، خوف بھی تھا، اور ایک ایسی بے بسی بھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مگر اس کی ساس نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھنے کے بجائے الزام کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ امینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری وجہ سے؟ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ لڑکیاں اپنے شوہروں کو باندھ کر رکھتی ہیں، اپنے رشتے سنبھالتی ہیں، مگر تم نے تو اپنا بندہ ہی بھگا دیا۔
پتہ نہیں تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ امینہ اس وقت صرف خاموش کھڑی رہی تھی۔ اس کے پاس صفائی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے، کیونکہ جس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے وہی شخص اچانک کہیں چلا گیا تھا اور اب اس پر ہی الزام لگایا جا رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو ہمیشہ اعظم کا ساتھ دیا ہے، مجھے کچھ نہیں سننا، تمہاری وجہ سے ہمارا بیٹا ہم سے دور ہو گیا۔ وہ دن امینہ کی زندگی کا سب سے لمبا دن تھا۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی، اپنے شوہر کے بارے میں پوچھتی رہی، مگر کسی نے اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر بعد وہی گھر جسے وہ اپنا سمجھتی تھی اس کے لیے اجنبی بن گیا تھا۔ اب تم یہاں نہیں رہ سکتی، یہ سن کر امینہ کے دل پر جیسے ایک اور وار ہوا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں جانا ہے چلی جاؤ۔ وہ خالی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھتی رہی تھی۔ وہ گھر جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھی، اسی گھر سے اسے اکیلا نکال دیا گیا تھا۔ اس دن اس نے صرف اپنا گھر نہیں کھویا تھا بلکہ اس کا یقین بھی ٹوٹ گیا تھا۔ امینہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، مگر اس نے فوراً آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ وہ دوبارہ ان یادوں میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ دوبارہ اس درد کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ اب وہ کمزور نہیں ہے، اب وہ اپنی زندگی خود سنبھال سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی سانسیں پرسکون ہونے لگیں اور تھکن نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر بعد امینہ نیند میں چلی گئی، مگر اس کے دل میں ایک سوال پھر بھی باقی تھا کہ اعظم آخر کیوں گیا تھا، اور اگر وہ واپس آ گیا ہے تو کیا وہ واقعی اس کے زخم بھر سکے گا؟ صبح کی نرم روشنی کھڑکیوں سے چھن کر پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ رات کی خاموشی اب دن کی مصروفیت میں بدلنے لگی تھی۔ اعظم کی آنکھ کھلی تو چند لمحوں تک وہ خاموش لیٹا چھت کو ہی دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین کرنے میں وقت لگ رہا ہو کہ وہ واقعی امینہ کے گھر میں ہے۔ پھر آہستہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا تو سامنے باورچی خانے سے برتنوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی نظریں خود بخود اس طرف اٹھ گئیں جہاں امینہ سادہ سے لباس میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا، مگر آنکھوں میں برسوں کی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ اعظم کچھ دیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم صبح صبح اٹھ کر یہ سب کر رہی ہو؟ امینہ نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ہاں، تم کام پر نہیں گئی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کوئی کام نہیں کرتی۔ اعظم کے چہرے پر حیرت ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ باورچی خانے کے قریب آیا۔ تم کوئی کام نہیں کرتی تو پھر یہ سب کیسے چل رہا ہے امینہ؟ امینہ خاموش رہی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ سب کیسے مینٹین کر رہی ہو؟ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ اسلام آباد کی سب سے مہنگی سوسائٹی میں بنا ہوا گھر ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بجلی کے بل کتنے آتے ہوں گے، اوپر سولر لگا ہوا ہے، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ آخر کیسے بنایا تم نے؟ امینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے ناشتے کی چیزیں تیار کرتی رہی۔ اعظم کی آواز میں اب تجسس کے ساتھ شک بھی شامل ہو گیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ امینہ، تم نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم نے کسی امیر آدمی سے شادی کر لی ہو اور پھر اس کی دولت سے یہ سب بنا لیا ہو؟ امینہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے دل کو یہ بات چبھ گئی تھی، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی بولی تو شاید برسوں کا درد ایک ساتھ باہر آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے ناشتہ میز پر رکھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے لگی۔ ویورز، آج کی کہانی آگے تو بڑھ رہی ہے لیکن آپ کو ابھی اسی وقت یہیں پر رکنا ہے کیونکہ یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ہمیں آپ سے بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ تو جناب، آپ روز ہماری چینل پر آتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، لیکن اسے سبسکرائب نہیں کرتے۔ روز آنا اور کہانی سن کر چلے جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آپ کہانی تو انجوائے کرتے جا رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ بھی کریں۔ تو آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ اعظم نے فوراً آواز دی، امینہ۔ وہ رک گئی مگر پیچھے نہیں مڑی۔
میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی۔ اعظم نے اسے غور سے دیکھا۔ اب بھی اتنی ناراضگی ہے؟ امینہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ ناراضگی نہیں اعظم، یہ احساس ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کر بھی مجھے وہی تکلیف دے رہے ہو جو تم نے برسوں پہلے دی تھی۔ میں نے صرف سوال کیا ہے، سوال نہیں کیا، تم نے الزام لگایا ہے، تو پھر مجھے جواب دو تاکہ مجھے حقیقت معلوم ہو جائے۔ حقیقت جاننے کی خواہش اچھی ہے، مگر کسی پر شک کر کے نہیں۔ اعظم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پھر بتاؤ مجھے یہ سب کہاں سے آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم بھی کسی غلط راستے پر چل پڑی؟ امینہ آہستہ سے پلٹی، اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ چلیں، کم از کم آپ نے بھی کا لفظ استعمال کیا۔ اعظم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ امینہ نے گہری سانس لی۔ مطلب یہ کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ غلط راستہ کیا ہوتا ہے۔ اعظم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آئی، مگر امینہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کو یہ تو یاد ہے کہ غلط راستے پر کون چلتا ہے، مگر شاید یہ یاد نہیں کہ کسی کو اکیلا چھوڑ دینا بھی ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ امینہ، نہیں اعظم، آج مجھے بولنے دے، کیونکہ برسوں سے میں نے صرف خاموشی اختیار کی ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا، آپ چلے گئے، آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ پیچھے رہ جانے والے انسان پر کیا گزرے گی۔ اعظم خاموش کھڑا اسے سنتا رہا۔ یہ گھر کسی کی دولت سے نہیں بنایا، یہ میری محنت سے بنا ہے، میری راتوں کی جاگنے سے بنا ہے، میری کوششوں سے بنا ہے، میں نے اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے کبھی وہ راستہ نہیں چنا جس کا آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ اعظم کی نظریں جھک گئی۔ امینہ، میں ابھی کچھ مت کہیں، پہلے اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ نے جو کیا وہ درست تھا یا نہیں۔ امینہ کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور اعظم خاموشی سے اپنے کمرے میں کھڑا ماضی کے ان لمحوں کو یاد کر رہا تھا جو 5 سال پہلے اس کی زندگی بدل کر چلے گئے تھے۔ آج امینہ کی آنکھوں میں موجود درد نے اسے پھر سے انہی دنوں میں پہنچا دیا تھا جب اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس نے صرف اس کی زندگی نہیں بلکہ امینہ کی زندگی بھی بدل دی تھی۔ اسے یاد آیا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور امینہ بھی اسی گھر کا حصہ تھی۔ امینہ اس کی کزن تھی، مگر اس کے لیے ہمیشہ ایک ذمہ داری کی طرح رہی تھی، کیونکہ امینہ کے والدین دنیا میں نہیں تھے اور وہ بچپن سے ہی اعظم کے گھر میں رہتی آئی تھی۔ اعظم کی ماں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، مگر اعظم کے دل میں اس وقت صرف اپنے خواب تھے۔ وہ دن بھی اسے یاد تھا جب اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اعظم بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے امی؟ ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اعظم حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ رشتہ؟ ہاں بیٹا، امینہ کے ساتھ۔ چند لمحوں کے لیے اعظم خاموش ہو گیا تھا، پھر اس نے نظریں چکا لی۔ امی، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں بیٹا؟ امینہ میں کیا کمی ہے؟ وہ ہماری اپنی بچی ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ بات خوبصورتی کی نہیں ہے امی، پھر کیا بات ہے؟ میرے کچھ خواب ہیں، میں اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میں ایک بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت مشکل سے کچھ پیسے جمع کیے، میں شہر جا کر اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کی ماں نے محبت بھری مگر اداس نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹا، خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن زندگی صرف خوابوں سے نہیں چلتی، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو قسمت میں لکھے ہوتے ہیں۔ امی، میں امینہ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں اسے وہ زندگی نہیں دے سکوں گا جس کی وہ حقدار ہے، کیونکہ میرا دل ابھی اپنے مقصد میں ہے۔ تم اسے وقت کے ساتھ محبت کرنا سیکھ جاؤ گے۔ امی، زبردستی کے رشتے محبت نہیں دیتے، اور کبھی کبھی محبت رشتہ بننے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اعظم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی ماں کے آنسوؤں نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ بیٹا، میری ایک خواہش ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر کو آباد دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ امینہ اس گھر میں بیٹی بن کر آئے۔ اعظم نے ماں کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو خاموش ہو گیا تھا۔ اس رات اس نے بہت دیر تک سوچا تھا، پھر خود کو سمجھایا تھا کہ شاید یہی بہتر ہے۔
چلو میں اپنے خوابوں کو کچھ وقت کے لیے روک دیتا ہوں، شاید ایک دن سب ٹھیک ہو جائے۔ شادی کا دن آ گیا تھا، ہر طرف خوشی تھی۔ امینہ کے چہرے پر ایک نئی زندگی کے خواب تھے، کیونکہ وہ بچپن سے اعظم کو جانتی تھی اور دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ رکھتی تھی۔ مگر اعظم کے دل میں ابھی بھی ایک الجھن تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ رات جب امینہ نئی زندگی کی امید لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی تو اعظم خاموش رہا۔ اعظم، امینہ نے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ جی، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ اعظم نے نظریں چرا لیں۔ امینہ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ امینہ کے چہرے کی خوشی ایک لمحے میں مدھم پڑ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میری کچھ خواہشات تھی، کچھ خواب تھے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ امی کی خواہش تھی۔ امینہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اعظم نے اس رات اپنے دل کے فاصلے کو کم نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ خود کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اس نے یہ رشتہ قبول نہیں کیا۔ پھر وہ صبح آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اعظم کی آنکھ کھلی تو اس کے فون پر ایک پیغام آیا تھا۔ آپ کا بزنس پروپوزل ہماری کمپنی نے قبول کر لیا ہے۔ وہ کئی لمحے تک اس پیغام کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ موقع تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کا خواب اس کے سامنے تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ پیچھے کیا رہ جائے گا۔ نہ امینہ کا چہرہ یاد آیا، نہ اپنی ماں کی خواہش۔ وہ بس اپنے خواب کے پیچھے چل پڑا۔ وہ گھر سے نکل گیا اور امینہ کو اس کے جواب کا انتظار رہ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال۔ اعظم کو دنیا کی خبر تو ملتی رہی، مگر ایک دن اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ خبر سن کر اس کے قدم رک گئے تھے، کیونکہ جس ماں کی خواہش کو وہ چھوڑ کر گیا تھا وہ اب اسے کبھی واپس بلا نہیں سکتی تھی۔ اور آج 5 سال بعد وہ اسی گھر میں کھڑا تھا جہاں سے وہ ایک خواب کے پیچھے گیا تھا، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ خواب حاصل کر کے بھی انسان کچھ قیمتی چیزیں کھو دیتا ہے۔ امینہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ باہر رات کی خاموشی پھیل چکی تھی، مگر اس کے دل کے اندر یادوں کا شور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اعظم کی واپسی نے اس کے اندر چھپے ہوئے وہ سارے زخم دوبارہ تازہ کر دیے تھے، جنہیں وہ برسوں کی محنت سے بھلانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے آج کا منظر نہیں تھا، بلکہ وہ دن گھوم رہا تھا جب اس کی پوری زندگی ایک لمحے میں بدل گئی تھی۔ اسے یاد آیا جب وہ اس گھر سے نکالی گئی تھی جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھی۔ وہ ہاتھ میں چند کپڑے لیے دروازے کے باہر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں صرف ایک سوال تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ جس گھر کو اس نے اپنا سمجھا تھا وہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب اس نے آخری بار اس گھر کو دیکھا تھا، وہ گھر جہاں اس نے خواب سجائے تھے، وہ راستہ جہاں سے وہ خوشی سے اندر آئی تھی، آج اسی راستے سے اسے تنہا باہر جانا پڑا تھا۔ اس دن امینہ کے پاس نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی منزل، مگر اس کے اندر کہیں ایک چھوٹی سی امید ابھی زندہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خود کو سنبھال لے تو شاید زندگی اسے ایک اور موقع دے سکتی ہے۔ وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے شہر آ گئی تھی۔ نیا شہر، نئی جگہ، نئی زندگی، مگر ساتھ صرف اس کا حوصلہ تھا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ وہ اپنی ایک پرانی دوست کے گھر رہنے لگی تھی جس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہوئے بھی امینہ نے کبھی اپنی حالت پر شکوہ نہیں کیا۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، نوکری پر جاتی اور شام کو واپس آ کر اپنے خوابوں کے بارے میں سوچتی۔ وہ ایک دفتر میں کام کرنے لگی تھی جہاں اس کی صلاحیتوں کو آہستہ آہستہ پہچانا جانے لگا۔ بہت سے لوگ صرف اسے ایک عام ملازم سمجھتے تھے، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کتنی قابلیت چھپی ہوئی ہے۔ امینہ کو بچپن سے ہی ٹیکنالوجی میں دلچسپی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر کام کرتی تھی، نئے نئے آئیڈیاز پر محنت کرتی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ اگر اسے اپنی زندگی بدلنی ہے تو اسے کسی کے سہارے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ پھر وہ دن آیا جب اس کے برسوں کی محنت رنگ لے آئی۔ اس کا بنایا ہوا ایک سافٹ ویئر ایک بڑی کمپنی کو پسند آ گیا۔ کئی ملاقاتوں کے بعد وہ سافٹ ویئر کروڑوں میں فروخت ہو گیا۔ وہ دن امینہ کی زندگی کا دوسرا بڑا موڑ تھا۔ پہلا موڑ وہ تھا جب اسے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اور دوسرا وہ جب اس نے خود کو دوبارہ کھڑا کر لیا تھا۔ اس رقم سے اس نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو محفوظ بنایا۔ اس نے اپنا گھر خریدا، پھر گاڑی لی، پھر وہ بنگلہ بنایا جسے آج اعظم حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مگر امینہ نے ساری رقم خرچ نہیں کی تھی۔ اس نے ایک بڑی رقم بینک میں محفوظ کر دی تاکہ اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس سرمایہ کاری سے اسے ہر ماہ تقریباً 2.5 لاکھ کا منافع ملتا تھا، اس لیے اب اسے روزگار کے لیے کسی کے سامنے مجبور نہیں ہونا پڑتا تھا۔ اس کا اپنا کام بھی چل رہا تھا، اس کے منصوبے بھی جاری تھے، اور اس کی اصل رقم بھی محفوظ تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ زندگی بنائی تھی جس کے لیے کبھی لوگ کہتے تھے کہ یہ اکیلی لڑکی کچھ نہیں کر سکتی۔ امینہ نے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی امینہ تھی، مگر اب وہ پہلے والی کمزور امینہ نہیں تھی۔ وہ لڑکی تھی جسے حالات نے توڑا تھا، مگر جس نے خود کو دوبارہ جوڑ لیا تھا۔ اس کے دل میں آج بھی درد تھا، اعظم کے لیے محبت بھی کہیں نہ کہیں موجود تھی، مگر اس کے محبت کے ساتھ وہ 5 سال کا انتظار بھی تھا۔ وہ 5 سال جس میں اس نے اکیلے آنسو بھی بہائے تھے اور اپنی پہچان بھی بنائی تھی۔ امینہ نے آنکھیں بند کر لی اور خود سے کہا، میں نے یہ سب کسی کے سہارے سے نہیں بنایا، میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے۔ پھر وہ خاموشی سے لیٹ گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگلی صبح اسے صرف اپنے ماضی کا نہیں بلکہ اپنے واپس آئے ہوئے شوہر کا بھی سامنا کرنا تھا۔ امینہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، مگر اس کی نظریں لفظوں پر نہیں تھی۔ وہ بار بار رات کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اعظم کی واپسی نے اس کے دل میں بہت سے سوال پیدا کر دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کے ساتھ کس طرح پیش آئے جو کبھی اس کی پوری دنیا تھا، اور پھر اچانک اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد پھر دستک ہوئی۔ امینہ، دروازہ کھولو۔ وہ اعظم کی آواز پہچان گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور خاموش بیٹھی رہی۔ امینہ، باہر آؤ، کب سے اندر بیٹھی ہو؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اعظم نے پھر آواز دی، صبح سے مجھے بھوک لگی ہے۔ امینہ نے بے اختیار آنکھیں گھمائی۔ یہ آدمی پتہ نہیں کہاں گیا ہوا تھا کہ اس کی بھوک ہی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ خود سے بڑبڑائی، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے اعظم کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ آ گئی تم؟ کیا کام ہے؟ باہر آؤ۔ کیوں؟ بس آؤ۔ امینہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے باہر آ گئی۔ وہ ڈائننگ روم میں پہنچی تو اس کے قدم رک گئے۔ میز پر ناشتہ نہیں بلکہ مکمل کھانا رکھا ہوا تھا۔ گرم کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ برتن سلیقے سے رکھے تھے اور ہر چیز ایسی ترتیب میں تھی جیسے کسی نے بہت محبت اور توجہ سے تیار کی ہو۔ امینہ چند لمحے حیران کھڑی رہی۔ یہ سب؟ اعظم نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا، کھانا یہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر بنایا کس نے؟ میں نے۔ امینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے؟ ہاں۔ تم نے کب کھانا بنانا سیکھ لیا؟ اعظم ہلکا سا مسکرایا۔ جب میں اکیلا رہتا تھا تب سیکھا۔ امینہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شروع میں مجھے کچھ نہیں آتا تھا، لیکن جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کھانا بنانا بھی سیکھ لیا۔ وہ میز پر رکھے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یقین کرو امینہ، میں نے صرف کھانا بنانا نہیں سیکھا بلکہ گھر سنبھالنا بھی سیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب میں اکیلا رہتا تھا تو اپنا کمرہ خود صاف کرتا تھا، اپنے کپڑے خود سنبھالتا تھا، کھانا خود بناتا تھا۔ امینہ نے حیرت سے کچن کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔
کچن بھی صاف رکھا ہے۔ اعظم نے مسکرا کر کہا، ہاں، کیونکہ جب انسان کے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو اسے خود ہی اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ امینہ خاموش ہو گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی کئی سوال تھے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، اعظم؟ ہاں، تم گئے کیوں تھے؟ اعظم کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، خوابوں کے لیے۔ امینہ نے اسے دیکھا۔ کون سے خواب؟ وہ خواب جو میں نے اپنی آنکھوں میں رکھے تھے، ایک کامیاب انسان بننے کے، اپنے کاروبار کا اپنا نام بنانے کے۔ اور پھر وہ خواب پورے نہیں ہوئے۔ کیا؟ میں ناکام ہو گیا۔ امینہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ بن جاؤں گا، سب کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن زندگی نے میرے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ پھر واپس کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال اعظم کے دل پر لگا۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ کیونکہ مجھے شرمندگی تھی۔ شرمندگی؟ ہاں امینہ، میں خالی ہاتھ واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب آؤں گا تو کامیاب ہو کر آؤں گا، اور اس انتظار میں 5 سال گزر گئے۔ اعظم خاموش ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ میں نے جو راستہ اختیار کیا وہ درست نہیں تھا۔ امینہ نے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں، میں نے وہ کام شروع کر دیا جو تم نے کل میرے ہاتھوں میں دیکھا، اور میں اب اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ امینہ خاموش رہی۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اعظم، میں دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن جو وقت باقی ہے اسے بہتر بنا سکوں۔ امینہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اجازت کی کیا بات ہے؟ اعظم نے اسے دیکھا۔ یہ گھر تمہارا ہے۔ امینہ نے آہستہ سے کہا، یہ گھر آپ کا بھی ہے، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہے۔ پھر امینہ نے پہلی بار اپنے دل کی بات کھول کر بتانا شروع کیا، لیکن ایک بات آپ کو جاننی ہوگی۔ کیا؟ یہ سب اچانک نہیں ملا مجھے۔ میں جانتا ہوں۔ نہیں، آپ نہیں جانتے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ جب آپ گئے تو مجھے اس گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اعظم کے چہرے پر دکھ آ گیا۔ امینہ، میں اکیلی شہر آئی تھی۔ میری ایک دوست نے میرا ساتھ دیا۔ میں اس کے گھر رہی، پھر میں نے نوکری شروع کی، پھر میں نے اپنی محنت سے ایک سافٹ ویئر بنایا جو ایک بڑی کمپنی نے خرید لیا۔ اعظم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کتنے میں؟ کروڑوں میں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ پھر میں نے ان پیسوں سے یہ گھر بنایا، گاڑی لی، اور باقی رقم محفوظ کر دی۔ تم نے؟ ہاں، مجھے پتا تھا تم ہمیشہ سے قابل تھی۔ اعظم کی آنکھوں میں فخر تھا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم اس چیز میں بھی اتنا دماغ رکھتی ہو۔ امینہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں درد باقی تھا۔ قابل تو تھی اعظم، لیکن شاید آپ کو میری قابلیت دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اعظم خاموش ہو گیا۔ آپ نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، میں مانتا ہوں۔ اس کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا۔ آپ مجھ سے بات کر سکتے تھے، مجھے بتا سکتے تھے اپنے خوابوں کے بارے میں۔ میں جانتا ہوں۔ ہماری زندگی کے 5 سال ضائع ہو گئے۔ اعظم کی آنکھیں جھک گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ معافی سے وقت واپس نہیں آتا۔ لیکن امینہ خاموش ہو گئی۔ اعظم نے آہستہ سے کہا، پھر سے شروعات کر لیتے ہیں۔ امینہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ ہاں، اس بار خواب اکیلے نہیں دیکھوں گا، اس بار تم میرے ساتھ ہوگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں پہلی بار درد کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی امید بھی موجود تھی۔ امینہ اور اعظم دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے تھے، جیسے برسوں کی دوری کے بعد بھی ان کے درمیان بہت سی باتیں موجود تھیں جو لفظوں کا راستہ تلاش کر رہی تھیں۔ اعظم نے آہستہ سے امینہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، محبت تھی، اور وہ درد بھی تھا جو 5 سال کی جدائی نے پیدا کیا تھا۔ امینہ، میں جانتا ہوں کہ صرف واپس آ جانا ان سب زخموں کا علاج نہیں ہے،
جو میری وجہ سے تمہارے دل میں بنے، لیکن میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اب میں اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ تمہیں بتائے بغیر نہیں کروں گا۔ اب میرے خوابوں میں تم شامل ہوگی، میری خوشیوں میں تم شامل ہوگی، اور میری ہر آنے والی صبح تمہارے ساتھ شروع ہوگی۔ امینہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار ان آنسوؤں میں صرف درد نہیں تھا بلکہ برسوں بعد ملنے والی خوشی بھی شامل تھی۔ عزم، میں نے بہت کوشش کی کہ میں تمہیں اپنے دل سے نکال دوں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ جو انسان ایک بار چھوڑ کر چلا گیا وہ دوبارہ بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن دل کو کیسے سمجھاتی، جس نے ہر مشکل وقت میں بھی تمہیں یاد کیا، جس نے ہر دعا میں تمہاری خیر مانگی۔ عزم نے نظر جھکا لی۔ میں جانتا ہوں، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، میں نے تم سے تمہارا حق چھینا ہے، میں نے تمہیں وہ محبت نہیں دی جس کی تم حقدار تھی، لیکن امینہ، اگر تم مجھے ایک موقع دے دو تو میں اپنی پوری زندگی اس غلطی کو درست کرنے میں لگا دوں گا۔ امینہ نے آہستہ سے سانس لی۔ جو کچھ ہوا اسے ہم بدل نہیں سکتے عزم، لیکن ہم یہ فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آگے کی زندگی ماضی کے سائے میں گزارنی ہے یا نئی امید کے ساتھ۔ عزم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تم واقعی میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ امینہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے تمہیں کبھی اپنے دل سے الگ کیا ہی نہیں تھا، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ صرف یادوں پر نہیں بلکہ اعتماد پر قائم ہو۔ عزم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں امینہ، اب کبھی تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اب تمہیں ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا پاؤ گی، اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ جو درد گزر گیا اسے بار بار یاد کر کے اپنی خوشیوں کو ختم نہیں کروں گی، کیونکہ زندگی ہمیں دوبارہ ایک موقع دے رہی ہے۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ اس خاموشی میں وہ سب باتیں تھیں جو الفاظ سے زیادہ گہری تھیں۔ عزم نے آہستہ سے کہا، چلو امینہ، اب ہم ماضی کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ رہ گیا تھا، اور اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرتے ہیں۔ امینہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں عزم، اب ہم اپنی زندگی دوبارہ بنائیں گے، لیکن اس بار ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑے بغیر۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ وہی کمرہ جہاں کبھی فاصلے تھے، آج وہاں ایک نئی امید نے جگہ لے لی تھی۔ عزم نے امینہ کو یقین دلایا کہ اب وہ اس کے ساتھ ہے، اور امینہ نے بھی اپنے دل میں چھپی ہوئی محبت کو قبول کر لیا۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر اپنے گزرے ہوئے دنوں کی باتیں کی، اپنے دکھ بانٹے، اپنی غلطیوں کو سمجھا، اور آنے والی زندگی کے خواب دیکھے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے سو گئے۔ یہ صرف ایک رات نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی کے ایک نئے باب کی شروعات تھی، جہاں جدائی کی جگہ محبت نے لے لی تھی، اور شک کی جگہ اعتماد نے۔ اب ان کا سفر دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ عزم کی آنکھ بھی آہستہ آہستہ کھلی۔ اس نے امینہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ صبح بخیر امینہ۔ صبح بخیر عزم۔ آج دل کر رہا ہے کہ پورا دن گھر میں نہ رہوں۔ امینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر کہاں جانا ہے؟ جہاں تم لے جاؤ۔ میں لے جاؤں؟ ہاں، کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھے اپنی زندگی کے بہت سے چھوٹے چھوٹے لمحے تمہارے ساتھ گزارنے ہیں۔ امینہ کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر آج ہم باہر جائیں گے۔ کہاں؟ شاپنگ کرنے۔ شاپنگ؟ ہاں، لیکن مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مجھے ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے شوہر پر کون سا لباس اچھا لگتا ہے۔ عزم ہنس دیا۔ یعنی آج میرا فیصلہ تم کرو گی؟ ہاں، آج تمہیں میری پسند کے کپڑے پہننے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد دونوں تیار ہو کر گھر سے نکل گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے عزم بار بار امینہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح پرسکون لمحے گزار رہا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سوچ رہا ہوں کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ کچھ چیزیں دوبارہ نہیں ملیں گی، اور پھر اچانک وہی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ آج صرف خوش رہنا ہے عزم،
ہاں، آج صرف خوش رہنا ہے۔ وہ دونوں بڑے شاپنگ مال پہنچے جہاں ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی۔ لوگ خریداری میں مصروف تھے اور مختلف دکانوں پر خوبصورت چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ امین اعظم کو لے کر ایک کپڑوں کی دکان میں گئی۔ یہ سوٹ دیکھو، یہ تو بہت مہنگا ہوگا۔ تو کیا ہوا امینا، اب تم مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ تم ہمیشہ سے ضدی تھی اور تم ہمیشہ سے مجھے روکنے والے تھے۔ دونوں ہنس پڑے۔ امینا نے کئی کپڑے دیکھے، پھر اعظم کے لیے چند خوبصورت لباس پسند کیے۔ یہ والا تم پر بہت اچھا لگے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ اعظم کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ یہ بات سن کر بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد امینا اسے جوتوں کی دکان پر لے گئی۔ یہ جوتے پہن کر دیکھو، ایک ہی کافی ہے۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہیں اچھی چیزیں رکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی، اور اگر مجھے پسند نہ آئے تو بھی میری خاطر رکھو گے۔ اعظم ہنسنے لگا۔ تم نے تو مجھے بدلنے کا پورا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ہاں، اور میں مان بھی رہا ہوں۔ پھر امینا اسے موبائل کی دکان پر لے گئی۔ یہ فون بھی لینا ہے۔ میرا فون ٹھیک ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں دنیا سے رابطہ رکھنے کے لیے اچھا فون چاہیے۔ امینا، تم میرے لیے بہت کچھ کر رہی ہو، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ اعظم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ پورا دن دونوں شاپنگ کرتے رہے۔ کبھی کسی چیز پر ہنستے، کبھی ایک دوسرے کی پسند پر بات کرتے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرا دیتے۔ دوپہر کو دونوں ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے لگے۔ اعظم نے کھانا دیکھ کر کہا، آج کا دن بہت خوبصورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میں پہلی بار محسوس کر رہا ہوں کہ زندگی صرف کامیابی حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان لمحوں کو محسوس کرنے کا نام بھی ہے۔ خوشی ہمیشہ بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی اعظم، کبھی کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں بھی بہت سکون ہوتا ہے۔ پھر تو میں چاہوں گا کہ ایسے بہت سے کھانے تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ شام کے وقت دونوں ایک خوبصورت پارک چلے گئے۔ وہاں درختوں کے درمیان چلتے ہوئے وہ مختلف باتیں کرتے رہے، مستقبل کے خواب دیکھتے رہے، نئی جگہوں پر جانے کے منصوبے بناتے رہے اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے رہے۔ امینا، اگر کبھی ہم کہیں گھومنے جائیں تو تم کہاں جانا چاہو گی؟ جہاں تم میرے ساتھ ہو وہاں ہر جگہ اچھی لگے گی۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری یہی باتیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور مجھے تمہاری یہ بات پسند ہے کہ اب تم میری بات سنتے ہو۔ رات کو دونوں شہر کے ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں ڈنر کرنے گئے۔ وہاں ہلکی روشنی تھی، نرم موسیقی چل رہی تھی اور ماحول بہت پرسکون تھا۔ اعظم نے امینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج کا دن میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج مجھے لگا کہ ہم واقعی اپنی نئی زندگی شروع کر چکے ہیں۔ امینا نے مسکرا کر کہا، ہاں اعظم، اب ہمیں صرف آگے دیکھنا ہے اور ہمیشہ ساتھ چلنا ہے۔ ہاں، ہمیشہ۔ رات گئے جب دونوں واپس گھر آئے تو ان کے چہروں پر پورے دن کی خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں مشکل وقت بھی آ سکتے ہیں، مگر آج انہوں نے ایک خوبصورت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہر خوشی، ہر لمحہ اور ہر خواب ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور اعظم اور امینا کی زندگی میں سکون واپس آنے لگا تھا۔ اب ان کے درمیان وہ خاموش فاصلے نہیں رہے تھے جو کبھی ان کی خوشیوں کے درمیان دیوار بن گئے تھے۔ اعظم ہر روز کوشش کرتا کہ امینا کو احساس دلا سکے کہ اب وہ پہلے والا اعظم نہیں رہا، بلکہ وہ انسان ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ چکا ہے اور اپنی زندگی کو محبت اور اعتماد کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ ایک شام کے وقت دونوں گھر کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہلکی ہوائیں چل رہی تھی اور امینا پودوں کو پانی دے رہی تھی، جبکہ اعظم خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امینا، جی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ کیا تمہیں کبھی لگتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں؟ امینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے خواب وہیں ختم ہو گئے تھے جہاں میں ناکام ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ کوشش کرنے کا سوچا بھی، لیکن پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں سب کچھ دوبارہ ختم نہ ہو جائے۔
امینہ نے پانی کا برتن ایک طرف رکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اعظم، آپ نے ایک بار خواب دیکھے تھے اور انہیں پورا کرنے کے لیے کوشش کی تھی، بس غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے راستے میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اعظم خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن خواب دیکھنا غلط نہیں تھا۔ امینہ، آپ کو اپنا بزنس دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ اعظم نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں دوبارہ ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ میں تمہیں دوبارہ پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر سب کچھ ڈوب گیا تو؟ امینہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب کچھ نہیں ڈوبے گا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ کیونکہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اعظم خاموش ہو گیا۔ پہلے آپ نے خواب اکیلے دیکھے تھے، اس لیے ہر مشکل آپ کو اکیلے برداشت کرنی پڑی، لیکن اب ہم دونوں ساتھ ہیں۔ اگر راستے میں مشکل آئے گی تو ہم دونوں مل کر اسے حل کریں گے۔ اگر ایک کوشش ناکام ہو گئی تو دوسری کوشش کریں گے۔ لیکن امینہ، نہیں اعظم، اب آپ کو اپنے آپ پر شک نہیں کرنا۔ اگر میں پھر سے ناکام ہو گیا تو ہم دوبارہ کوشش کریں گے، اور اگر سب کچھ ختم ہو گیا تو بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اصل کامیابی صرف پیسہ نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسا ہو جو مشکل وقت میں اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ اعظم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہیں معلوم ہے امینہ، میں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ امینہ مسکرا دی۔ تو پھر دوبارہ شروع کریں۔ اعظم نے کافی دیر بعد اپنے اندر وہی جذبہ محسوس کیا جو کبھی اسے خوابوں کے پیچھے لے گیا تھا، مگر اس بار فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کے ساتھ امینہ تھی۔ چند دن بعد اعظم نے اپنے پرانے خیالات پر دوبارہ کام شروع کیا۔ اس نے اپنے تجربے کو استعمال کیا، نئے منصوبے بنائے اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ایک نئی شروعات کی۔ اس بار وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہا تھا۔ امینہ بھی ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ وہ کبھی اس کے کام کو سمجھتی، کبھی اس کی حوصلہ افزائی کرتی، اور کبھی اسے یاد دلاتی کہ کامیابی جلدی حاصل کرنے کی چیز نہیں، بلکہ مسلسل محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اعظم کا نیا بزنس کامیاب ہونے لگا۔ اس کا وہی خیال جسے کبھی لوگوں نے نظر انداز کیا تھا، اب لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع بن چکا تھا۔ کمپنی نے ترقی کرنا شروع کر دی، نئے لوگ اس کے ساتھ کام کرنے لگے اور اعظم کے خواب آہستہ آہستہ حقیقت بننے لگے۔ ایک دن اعظم دفتر سے واپس آئے تو اس کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ امینہ نے مسکرا کر پوچھا، آج بہت خوش لگ رہے ہیں؟ اعظم نے خوشی سے کہا، آج میرا پہلا بڑا منافع آیا ہے۔ امینہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اعظم نے مسکرا کر کہا، ہاں، تم نے کہا تھا، اور تمہارا یقین میری طاقت بن گیا۔ سال گزرتے گئے اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ اب ان کے گھر میں صرف خوبصورتی نہیں، بلکہ محبت بھی تھی۔ جہاں کبھی خاموشی تھی، وہاں اب ہنسی کی آوازیں تھیں۔ جہاں کبھی فاصلے تھے، وہاں اب ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ اعظم اکثر امینہ سے کہتا کہ زندگی نے اسے دوسرا موقع دیا ہے، اور اس موقع کی سب سے خوبصورت وجہ وہ خود ہے۔ امینہ مسکرا کر جواب دیتی کہ زندگی نے دونوں کو دوسرا موقع دیا ہے۔ کچھ سال بعد اعظم اور امینہ کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ان کا گھر صرف ایک خوبصورت جگہ نہیں رہا تھا، بلکہ محبت، سکون اور خوشیوں سے بھرا ہوا ایک ایسا مقام بن گیا تھا جہاں ہر دن ایک نئی خوشی لے کر آتا تھا۔ اعظم نے اپنے بزنس کو بہت محنت سے آگے بڑھایا تھا۔ اب وہ ہر فیصلہ امینہ سے مشورہ کر کے کرتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زندگی کے بڑے فیصلے صرف عقل سے نہیں، بلکہ ساتھ نبھانے والے انسان کے احساسات کو سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ ایک شام دونوں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ امینہ، جی اعظم، تمہیں یاد ہے ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ میرے خواب ختم ہو گئے ہیں؟ ہاں یاد ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری اصل خوشی میرے خوابوں کے ساتھ نہیں، بلکہ تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ امینہ مسکرا دی۔
اور مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ جس انسان نے مجھے سب سے زیادہ دکھ دیا وہی ایک دن میری سب سے بڑی خوشی بن جائے گا۔ اعظم نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شاید قسمت نے ہمیں دوبارہ اس لیے کیا اور دور بھی اس لیے کیا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کی قدر سمجھ سکیں۔ شاید قسمت نے ہمیں دور اس لیے کیا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کی قدر سمجھ سکیں، اور شاید محبت نے ہمیں دوبارہ اس لیے ملایا تاکہ ہم وہ زندگی جی سکیں جس کا ہم دونوں نے خواب دیکھا تھا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اب ان کے درمیان کوئی شک نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک مضبوط یقین تھا کہ زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلات آ جائے، اگر ساتھ سچا ہو تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اعظم نے امینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، امینہ نے مسکرا کر کہا، اور اب کبھی ہم ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یوں ان کی کہانی ایک خوبصورت انجام تک پہنچی، جہاں محبت نے فاصلے ختم کر دیے تھے اور قسمت نے انہیں دوبارہ ایک دوسرے کے قریب لا کھڑا کیا تھا۔ کیونکہ کچھ رشتے وقت کی آزمائش سے گزرتے ہیں، مگر اگر ان میں سچی محبت ہو تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یوں اعظم اور امینہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، ایک ایسی زندگی جس میں ماضی کی تلخیاں صرف ایک سبق بن کر رہ گئی اور مستقبل محبت، خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر گیا۔ کیونکہ کبھی کبھی قسمت انسان کو بہت دور لے جاتی ہے تاکہ اسے واپس لا کر یہ احساس دلا سکے کہ اصل منزل وہی ہوتی ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے۔